کہ آج کے پروگرام میں بٹ کوائن کے حوالے سے گفتگو ہوگی، سمجھا جائے گا کہ یہ چیز ہے کیا آخر کار، یہ کون سی نئی بلا ہے کرنسی کے ہوتے ہوئے دوسری نئی کرنسی، اور اس میں فائدہ اتنا کہ پوچھو، سوال کرو اور پا جاؤ، یہ کیا کمالات ہیں، اس کا سلسلہ چلتا کیسا ہے، دین اس کو کیسے دیکھتا ہے، شریعت کے تقاضوں میں یہ کس حد تک قابل قبول ہے۔ بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی خاص گفتگو ہوگی۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو بٹ کوائن کے حوالے سے آج جو مہمان ہمارے درمیان تشریف فرمائے ان سے گفتگو کریں گے اور آپ کو تعارف کرائیں گے، بہت خاص لوگ ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ آپ چیئرمین ہیں شریعہ سپروائزری بورڈ آف بینک اسلامی کے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں فائنانس کی، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی۔ خاص طور سے میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک مختلف انداز سے، وہ لوگ جن کا بینکوں میں سرمایہ ہے وہ کیا کریں، کرپٹو کرنسی جمع کریں، اور ایسا ہے تو پھر بینکوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی چیز یہ بھی ہے، دوسری چیز یہ بھی ہے کہ شرعی طور سے یہ چیز واضح طور سے حلال ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، حرام ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ دیکھیے، کرپٹو کرنسی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر 3 اینگل سے بات ہوتی ہے۔ جی، پہلا ہے خالص شرعی نقطہ نظر، اور دوسرا ہے ایڈمنسٹریٹو، اور تیسرا ہے اس کا ٹیکنیکل سائڈ۔ صحیح۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ آج یا کل آنے والے 20 سال 50 سال کا مستقبل دنیا میں ڈیجیٹل یا ہم جو کرپٹو کی شکل میں کریں، ڈیجیٹل تو ہمارے پاس اور بھی ہیں، صحیح۔ کرپٹو کرنسی ہی ہے۔ اچھا۔ چونکہ دیکھیں، آج سے کوئی 100 سال پہلے جو دنیا میں موومنٹ شروع ہوئی کہ پیپر کرنسی آئے، پھر اس کے بعد دوسری موومنٹ آئی کہ پیپر کرنسی جو جیسے پاکستان جیسا ملک جو کہ بہت ہی ہائیلی سرکولیشن میں اس کے پاس فزیکل کرنسی ہے، تقریباً 25 سے 35% کے درمیان ہے۔ دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جن میں آج فزیکل کرنسی کی سپلائی 5% سے زیادہ نہیں ہے، جی۔ زیادہ تر وہ پلاسٹک منی وغیرہ یوز کرتے ہیں، لیکن وہ کرنسی جو ہے وہ تو اب ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مستقبل اسی کا ہے، یہ 5 سال بعد آئے یا 50 سال بعد آئے، آنی یہی کرنسی ہے۔ صحیح۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب ہم شرعی نقطہ نظر سے کرنسی پہ بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلا جو ابھی فقہاء کرام کے درمیان زیر بحث ہے، وہ یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر جو تقوم جسے ہم کہتے ہیں، مالیت اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے یا اس کے اندر جو ویلیو پیدا ہوتی ہے، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ صحیح۔ تو ایک تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اور مزمل صاحب نے بھی کہا، ایک زمانے میں انسانوں میں سونے اور چاندی کے ذریعے تعامل رہا ہے، لیکن مسلمانوں میں سونے چاندی کے سکے بھی رہے ہیں، اچھا، اور اس کے علاوہ میٹل کے سکے بھی رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں ارادہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں چمڑے کے سکے بھی بنانا چاہتا ہوں۔ اچھا۔ اگر آپ اسٹیٹ بینک کی جو ہمارے پاس لائبریری ہے، جو ان کی جو ایک پرانی جو بلڈنگ ہے جو ہماری اب جو اس کے اندر آ جاتی ہے، ہیریٹیج میں آتی ہے، آپ اس میں جائیں تو اس میں ان کے پاس جو اسپیشلائزیشن ہے وہ 4000 سال کے انہوں نے پورے سکے جمع کیے ہیں دنیا میں، کیسے کیسے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گولڈ اینڈ سلور بھی رہے ہیں سکے۔ اس کے بعد جب فیاٹ منی کا زمانہ شروع ہوا ہے تو علماء کرام کا اس پہ اب اتفاق ہے امت کا کہ جو فیاٹ منی ہوتی، فیاٹ منی کا مطلب ہے کہ وہ چیز جس کو میں اٹھا کر پیسہ قرار دوں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کوئی بھی چیز ہو، جیسے آج کی کرنسی روپی۔ آج کی کرنسی روپی ہے۔ صحیح۔ روپی تو ہمارے پاس صرف 25-30% ہے۔ جب میں نے کہا پاکستان میں آپ کے اکاؤنٹ میں بینک کی سیلری آتی ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتی ہے، وہ ڈیجیٹل منی ہے، صحیح۔ اس کی ایک فزیکل شکل آتی ہے سامنے۔ تو لیکن جو اس وقت کرنسی کا دنیا بھر میں سسٹم ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے سوال یہ ہے کہ اگر لوگ کسی چیز کو اٹھا کے مالیت اس کے اندر سمجھ لیں کہ ویلیوبل ہے، تو کیا ویلیوبل بن جاتی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی بیکنگ ہونی ضروری ہے۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے فقہاء کرام میں۔ اس میں فقہاء کرام کے دونوں ویو ملتے ہیں۔ تو فقہی خالص اگر ہم فقہی اور قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں تو جیسے کمیونٹی منی کا بھی تصور ہے، اگر کوئی گروپ آپس میں کسی بھی چیز کو ایکسچینج کے لیے ویلیوبل سمجھ لے تو وہ شرعاً بھی قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن مسئلے اس میں جو ہوتے ہیں وہ انتظامی رخ پر ہیں۔ تو انتظامی رخ پر ہم اس کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ ایک تو یہ ہے سوال ہمارے سامنے، پھر دوسرا انتظامی چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آج پاکستان جیسے ملک کو دیکھیں جہاں لٹریسی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے فراڈ اسکیمیں، پونزی اسکیمیں اور ملٹی لیول مارکیٹنگ کی درجنوں قسم کی اسکیمیں چلتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کچھ ایک کنٹرول ضرور ہونا چاہیے۔ وہ کنٹرول کیا ہو وہ ایک اختلافی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے اس کی تفصیل ہے فنی کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ پھر کرپٹو کے بہت ساری کرنسیاں اس وقت جیسے کہ بٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے، ریپل ہے، اور اس کے علاوہ بھی کرنسی آ رہی ہیں۔ پھر دنیا میں جیسے چائنا ہے، وہ اپنی جو ہے نا خود اپنا جو سینٹرلائز بلاک چین کے ذریعے اپنی کرنسی لانا چاہتا ہے۔ تو اس کے اوپر ابھی تک جو علماء کرام کا ایک گروپ ہے، خاصے اس کے اندر اچھے خاصے علماء کرام ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو کوئی فی نفسی اجازت دی جا سکتی ہے، اور ایک جائز ہے۔ اس کے ساتھ 2 شرائط ہیں۔
پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ قانونی طور پہ ریکگنائزڈ ہونی چاہیے. صحیح, گورنمنٹ یعنی ریکگنائز. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کے گورنمنٹ کا ایک پریشر, بلکہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے تحفظ ہوتا ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے, چونکہ اس وقت میرے پاس تو آئے دن فتوے سوالات آتے رہتے ہیں. کوئی سے کوائن بنا رہا ہے, کوئی کوائن بنا رہا ہے, کسی کا کچھ نام ہے, کسی کا کچھ نام ہے. ایک واک کوائن بھی میرے پاس آئی تھی کہ آپ تھوڑی دیر واک کریں تو آپ کے اکاؤنٹ میں ایک واک اکاؤنٹ کو کریٹ ہو جائے گا. پھر سے کمپنیز آ گئی ہیں جو لوگوں سے پیسے لے کر آگے کہتی ہیں کہ ہم اس کو ہم کہیں پہ انویسٹ کریں گے, یعنی ہمارا جو پورٹ فولیو ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بیکنگ اس کے پیچھے ہونی چاہیے, اور دوسرا اس کی جو ایک منیمم ریکوائرمنٹ جیسے دنیا بھر میں لیجسلیشن کر رہے ہیں, ابو ظہبی نے بھی کی ہے اور دنیا کے ملک کر رہے ہیں, ایک منیمم ریکوائرمنٹ بنائیں گے کہ اس سے کم پر کسی کو اس کے کرنے کی اجازت نہ ہو. یعنی کہ جیسے بلاک چین سسٹم ہو یا کہ ایکسچینج پر ٹریڈڈ ہو, یہ نہیں ہو کہ ایک آدمی نے اپنے سرور پہ بنائی ہوئی لوگوں کو پیسے لیے اور پھر کچھ دنوں بعد بھاگ جائے. تو اس کے کچھ قاعدے اور قوانین بنائے جائیں. تو اب یہ اس کے بعد جو ہے نا جو ایک سوال رہ جاتا ہے کہ دنیا میں اس وقت پاکستان اور بہت سارے ملک ہیں کہ جنہوں نے کرپٹو کرنسی کو ریکگنائز نہیں کیا ہے. تو پاکستان کے اندر سے تو کوئی کرپٹو کرنسی اس وقت ایشو نہیں ہو سکتی ہے. تو طے شدہ بات ہے. اس پہ بات کرتے ہیں, پاکستان اور پھر دیگر ممالک کا کمپیریزن بھی کریں گے. خواتین و حضرات, بہت ہی خاص اور انتہائی سنجیدہ موضوع ہے بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی یا اس کی دیگر جو شکلیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بات ہو رہی ہے. مگر ایک اور سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سارے معاملات یعنی اس کی قدر و قیمت کوئی ایک انسان طے کرتا ہے یا سب مل کے طے کرتے ہیں, اور اگر شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے تو پھر گورنمنٹ کے کیا اس کے نقطہ نظر ہیں اور پھر کس طرح سے اس کو دیکھ رہی ہے, اور پھر آنے والے دنوں میں کیا یہ سب کچھ میرا اور آپ کا سودا ان سکوں پہ ہوگا؟ ایک مختصر توفیع الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. چیزیں بہت ساری پوچھنے والی. مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں, اچھا یہ اگر ریگولائز نہیں ہوا یعنی قانون وقت میں اس کے لاز نہیں بنے تو پہلی بات تو اس کی اجازت نہیں ہے. اب اگر کوئی بٹ کوائن رکھتا ہے, کرتا ہے, ڈیلنگ کرتا ہے تو اس کو پکڑیں گے تو کیسے پکڑیں گے؟ اور یہ بات بھی عوام کے سامنے آئے کہ کیا دفعہ کون سی لگے گی, کون سی قرارداد کے تحت یہ آئے گا, یا کس لا کے اندر اس کو کیپچر کریں گے؟ اس کی کوئی ریگولیشن بن سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں میں عرض کروں کہ دنیا میں کچھ کرنسیاں ایسی ہیں کرپٹو کرنسی جو کہ دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں ریکگنائزڈ ہیں. 4-5-6 بڑی مشہور ہیں. بٹ کوائن ہے, ایتھیریم ہے, ریپل ہے, اسی طرح لائٹ کوائن اور بھی ہیں. تو کچھ کرنسیاں ایسی ہیں جو دنیا کی دوسری جگہوں پہ ریکگنائز نہیں, باقی جگہ ان کو کرنسی سمجھا جاتا ہے. اور کچھ ایسی ہیں جو دنیا میں کہیں پہ بھی ریکگنائز نہیں ہیں. تو جو دنیا میں ریکگنائز ہیں کسی ملک میں لیکن پاکستان میں ریکگنائز نہیں ہے, تو سوال ہے کہ اگر ایک آدمی پاکستان میں بیٹھ کر ان کرنسیوں کو خریدتا ہے تو شرعاً یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے, وہ آ کر کہتا ہے کہ جی میں نے جی کوائن بنائی ہے, جی ٹی وی کے نام پر میں نے جی کوائن بنائی ہے. آپ نے پوچھا کہ جی اس کا کیا حساب کتاب ہے, کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے, بس یہ 1 روپے کی ایک کوائن آپ مجھ سے خریدیں اور یہ آگے چل کے 200 روپے کی ہو جائے گی. تو اس کا کیا حکم ہے شرعاً؟ تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی کرنسی کرپٹو ایسی ہے کہ دنیا کے کسی ملک نے اس کو ریکگنائز نہیں کیا تو وہ تو شرعاً کرنسی ہم بالکل نہیں سمجھیں گے, اس کے اندر انویسٹمنٹ کو بھی اجازت نہیں دیں گے. نمبر 2, اگر پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا کہ اس کو حال میں تو ابھی سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, لیکن وہ آگے چل کے کہاں کس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ ایک آگے کی بات ہے. لیکن اگر حکومت نے یہاں پر قانوناً اس کو منع کر رکھا ہے اور اس بارے میں قانون نہیں بنا ہوا تو اس کی ہم مشورہ نہیں دیتے کہ لوگ اس میں جائیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے, اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنسی ناجائز ہے یا حرام ہے, بالکل. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز پاکستان کے قانونی دائرے میں نہیں ہے تو ہم اس کو ایک باضابطہ طور پر مشورہ نہیں دے سکتے کہ آپ یہ قانون کے خلاف ہے, آپ کریں. پاکستان میں بھی جو لوگ بٹ کوائن کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کیس تو نہیں بن سکتا, ظاہر ہے کہ وہ کسی قانون کی بڑی اس سے خلاف ورزی نہیں کرتے, لیکن ان کے پاس کوئی قانونی میتھڈ نہیں ہے. یعنی فرض کریں کہ ایک آدمی جس نے بٹ کوائن کے اندر پیسے لے رکھے ہیں, انویسٹمنٹ کر رکھی کسی ایکسچینج پہ جا کے, اور وہ چاہتا ہے کہ میں ان کیش کرا کے پاکستان میں لیگل چینل سے پیسے منگواؤں, تو وہ نہیں منگوا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ قانوناً یہ ریکگنائز نہیں ہے تو پاکستان کا جو پورا فائنینشیل سسٹم ہے, پیمنٹ سسٹم ہے, وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتا, اس کے لیے وہ پیمنٹ کی فیسیلیٹیشن نہیں دیتا. اور آپ کہیں پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں جگہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, تو آپ کی اس انویسٹمنٹ کو آپ کی جو کریڈٹ جو آپ کی پروفائلنگ ہوگی اس کے اندر بھی نہیں سمجھا جائے گا آپ نے کچھ کیا. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ دنیا کے وہ ممالک, چاہے وہ پاکستان ہو یا اور دنیا کے جو ممالک ہیں, بنگلہ دیش ہے, اس طرح کے جو ملک ہیں, ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے نا لیجسلیشن جلدی کریں, قانون سازی کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب قانون نہیں ہوتا تو لوگ تو پیسہ اس میں لگاتے ہیں. اچھا, پاکستان کے اندر چونکہ اوور آل ایک لٹریسی ریٹ کم ہے اور فائنانس کی نالج لوگوں کو کم ہے, تو عام طور پہ لوگ ایسی جگہوں پہ پیسے لگانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں جہاں پر پیسہ دگنا ہوتا نظر آئے. اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ جب پاکستان کے 41-42 لاکھ روپے کا ایک بٹ کوائن ہے اور اگر میں اس کو 5 سال پہلے خریدتا تو شاید یہ اس وقت
پاکستان میں لاکھ روپے 1.5 لاکھ کا تھا تو آج میری جو دولت ہے وہ اتنی ملٹیپلائی ہو چکی ہوتی، لہٰذا لوگ اس میں آتے ہیں. اب اس کے نتیجہ نکلا ہے کہ آپ بٹ کوائن کا تو آپ فریکشن خرید سکتے ہیں. تو اب یہاں پر ایسے ایسے گروپ آ گئے ہیں کہ جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے پاس پیسہ لگائیں، ہم آپ کا پیسہ پورٹ فولیو میں لگائیں گے، ایک باسکٹ آف بٹ کوائن میں، بٹ کوائن تو نہیں اور بھی بہت ساری، اور ہم آپ کو ایک ریٹرن دیں گے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کے سلسلے میں ایک قانون سازی ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل اور علماء کے مشورے سے ایک رائے آنی چاہیے. اور تیسری جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انتظامی خطرات ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کا ہے، فراڈ کا ہے، اس کا ہے، اس کے حوالے سے ایک پاکستان میں کوئی ایک ریگولیشن آ جائے، ریگولیشن آنی چاہیے. آنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ لوگوں کی دولت اور مال محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آج ہم خطرات محسوس کرتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں، ان چیزوں کا ایک سدباب ہو سکے گا اور اس کے بارے میں فتویٰ دینا آسان ہو جائے گا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. پاکستان کے اندر نکاح رجسٹر کرانا قانونی تقاضا ہے، اور نکاح جو ہے شرعی طور پر رجسٹر کرانا قانونی شرعاً ضروری نہیں ہے. اچھا، مجھ سے اگر ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے میں ایسا نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کو میں رجسٹر نہیں کراؤں گا، تو میرا نکاح جائز ہے، تو میں اس کو کہوں گا نکاح تو جائز ہے، لیکن یہ آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حاکم وقت نے ایک مصلحت کے تحت آپ کو پابند کیا ہے کہ میاں بیوی اور ان کے اولاد کے حقوق کے تحفظ کے تحت آپ شادی کر کے اس کو رجسٹر کرائیں. تو آپ ایک جائز قانون کی خلاف ورزی کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ٹھیک فرمایا. تو یہی بات ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اگر ایک چیز فی نفس ہی جائز ہو سکتی ہے، لیکن قوانین کے اندر موجود تو قوانین ہے، اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس کا خیال رکھا جائے تاکہ لوگوں کی مال و دولت ضائع نہ ہو. جیسے انہوں نے کہا بہت سارے لوگوں کو بٹ کوائن بولنا نہیں آتا. آج ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے بٹ کوائن کیا چیز ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے پیسہ لگا رکھا ہے اور آ بھی رہا ہے، منافع آ بھی رہا ہے اس میں، اور خطرہ ہے کہ ایک دن نقصان بھی نہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. تو اس وجہ سے اس کے اوپر قانون سازی ہو جائے تو بہت ساری چیزیں اس میں واضح ہو جائیں. صحیح، بہت شکریہ، بہت توجہ طلب گفتگو تھی ڈاکٹر.